ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس پر ایک کابلی کا واقعہ بیان کیا، یعنی پٹھان کا، کہ اس نے کہا کہ ہم دنیا میں سب سے بڑھ کر امیر ہیں، اور جو دولت ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. پوچھا وہ کون سی دولت ہے؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس یہ دولت ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت کے ہوتے ہوئے ہم غریب نہیں ہیں. تو اس پر بات یہ چل رہی تھی کہ جب تو خود تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی قیمت تمام دنیا بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس واللہ سب کچھ ہے مگر خبر نہیں، اور اسی بے خبری کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر کوئی اس دولت کو جو ہمارے پاس ہے چھیننا چاہے تو بعض نادان اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، یعنی ایمان کو ضائع کرنے میں، ایمان کو بیچنے میں دیر نہیں کرتے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دولت کتنی بڑی ہے، اور دنیا کے 4 ٹھیکروں کے بدلے اسے دے دینا گوارا کر لیتے ہیں، اور جو کوئی ان سے 4 پیسے چھین لے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی جو 4 پیسے کی قدر ہے وہ ایمان کی قدر نہیں ہے کہ 4 ٹھیکرے کے بدلے، ٹھیکرے کہتے ہیں مٹی کے ٹکڑے، جیسے گھڑا ٹوٹ جائے تو اس کے ٹھیکرے بن جاتے ہیں، اور جو 4 پیسے کو لے تو اس سے لڑنے مرنے کو تیار ہے. اور ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک نادان بچہ، اس کی جیب میں چند 15 روپے کی گنی پڑی ہوئی ہے. گنی پہلے سونے کی ہوتی تھی، اور سونا بھی اس زمانے میں سستا تھا، اور کوئی ایک لڈو کے بدلے اسے نکال لے کہ یہ لڈو لے لو، یہ گنی دے دو، تو وہ اس پر نہ لڑے گا. لیکن ایک کانچ کے شیشے پر لڑے گا اور روئے گا جس کی قیمت 1 پیسہ بھی نہیں. تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اس نادان کو گنی کی قدر و حقیقت معلوم نہیں، اور کانچ کے شیشے کی ظاہری بھڑک اس کو محبوب ہے. یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے کہ ان کو ایمان کی قدر نہیں، اس لیے ان کاموں سے باک نہیں جو ایمان کو زائل یا ضعیف کرنے والے ہیں. ہاں روپے پیسے کی قدر ہے، اس لیے نقصان مال کے ذرائع سے ڈرتے ہیں. اگر ان کو متاع ایمان کی قدر معلوم ہو جائے تو پھر ان کا بھی وہی حال ہو جو اس قابلی کا حال تھا کہ اپنے کو سب سے زیادہ امیر سمجھنے لگا تھا. تو یہ بھی اپنے کو سب سے زیادہ امیر سمجھنے لگے کہ جب لا الہ الا اللہ ہے پھر ہم غریب نہیں ہیں، ہم سب سے زیادہ امیر ہیں. غرض ہر مسلمان حقیقت میں صاحب کمال ہے، اور کمال کے لیے بے تکلفی اور سادگی لازم ہے. بناوٹ تو وہ کرے کہ جس میں عیب ہو. اسی بات سے گنجا آدمی اپنے سر کو چھپایا کرتا ہے کہ کہیں سر نظر نہ آ جائے، سر گنجا ہے. کبھی سر کھولنا پسند نہیں کرتا، اور طرح طرح سے اپنے عیب ڈھانپتا ہے. کہیں عمدہ ٹوپی پہنتا ہے، کبھی بھڑکدار عمامہ باندھتا ہے، اور جو تندرست ہو تو وہ ننگا سر ہونا زیادہ پسند کرتا ہے تاکہ اس کے بالوں کی خوبصورتی ظاہر ہو. اس کو بناوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس تو قدرتی بال موجود ہیں. با آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، کہ خوبصورت چہرے کے لیے آب و رنگ اور خط و خال کی حاجت نہیں ہے.
غرض صاحب کمال زیادہ زیب و زینت نہیں کیا کرتا، ہاں جس میں خود کوئی کمال نہ ہو وہ زوائد سے اپنے عیب چھپایا کرتا ہے، میک اپ سے، اس سے اس سے اپنی خرابی کو چھپاتا ہے۔ اسی لیے آپ علماء محققین کو ہمیشہ سادہ لباس میں دیکھیں گے، ہاں ناقص علماء کو جبہ و دستار کے اہتمام میں مشغول پائیں گے، کیونکہ ان میں خود کمال نہیں ہے، وہ لباس ہی سے بڑا بننا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میلے کچیلے رہا کرو، سادگی سے میرا یہ مطلب نہیں، میں نظافت اور صفائی سے نہیں منع کرتا، بلکہ تکلف اور تصنع سے منع کرتا ہوں۔ صاف ستھرا تو رہنا چاہیے، صفائی تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن تصنع یعنی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے اور تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، نظافت اور چیز ہے اور بناوٹ اور چیز ہے۔ نظافت تو شریعت میں مطلوب ہے کہ صاف ستھرے رہو، میلے کچیلے مت رہو، تو نظافت تو شریعت میں مطلوب ہے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے سامنے کا میدان بھی صاف رکھا کرو، گھر کے باہر کا حصہ صاف رکھا کرو، اور یہود کی مشابہت مت کرو، کیونکہ یہود صفائی نہیں رکھتے تھے، اپنے گھر کے باہر کے حصے کی صفائی نہیں رکھتے تھے، ان کی مشابہت اختیار مت کرو، اپنے گھر کے باہر کا حصہ گندا مت رکھو۔ تو جب گھر کے سامنے کے میدان کی بھی صفائی کا حکم ہے تو خود گھر کی صفائی کا کتنا حکم ہوگا، پھر لباس اور بدن کی صفائی کا کس درجے کا حکم ہوگا۔ اور جب ظاہر کی بھی صفائی مطلوب ہے تو دل کی صفائی تو کیا کچھ مطلوب ہوگی۔ یعنی شریعت جب اس کا اہتمام کرتی ہے کہ گھر کے باہر کو بھی گندا مت رکھو، تو گھر کا اندر کتنا صاف ہونا چاہیے، بدن کتنا صاف ہونا چاہیے، کپڑے، اور پھر اس سے بڑھ کر دل کی صفائی کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو دل کی صفائی تو کیا کچھ مطلوب ہوگی، جس کی صفائی پر آدمی کا آدمی بننا موقوف ہے، کہ دل میں صفائی آئے گی تو آدمی آدمی بنے گا، آدمی کے اندر آدمیت آئے گی، ورنہ اپنے کو آدمی سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں آدمی نہیں ہے، کیونکہ انسان تو دل ہی سے انسان ہے۔ غرض صفائی تو بڑی اچھی چیز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت اہتمام تھا، آپ بہت صاف رہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی صفائی کی تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جمعے کے دن کپڑے بدل کر آیا کرو، مگر حکم نظافت کے ساتھ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، البزازۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، سادگی کو اختیار کرنا، تکلف نہیں ہونا چاہیے، تصنع اور بناوٹ نہیں، سادگی ایمان میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سادگی اور نظافت دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تصنع اور تکلف شان ایمان کے خلاف ہے، بناوٹ شان ایمان کے خلاف ہے، مگر آج کل دونوں طرف افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ جو صفائی پسند ہیں وہ تو حد تکلف تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی صفائی سے زیادہ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، ہر وقت بناؤ سنگار ہی میں رہتے ہیں، کپڑا بھی ان کے واسطے قیمتی بھڑکدار ہونا چاہیے، اور سرما کنگھی بھی ناغا نہ ہونا چاہیے، کپڑوں پر استری کلف بھی دوسرے تیسرے دن ضرور ہونا چاہیے، اور جو سادگی پسند ہیں وہ میلے کچیلے رہتے ہیں، غرض اعتدال نہیں ہے، یعنی جو نظافت والے وہ ہر وقت کنگا اور آئینہ سامنے ہے، بناوٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو سادگی پسند ہیں وہ میلے کچیلے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو غرض اعتدال نہیں ہے، سادگی اور صفائی یہ ہے کہ لباس چاہے گھٹیا ہی ہو مگر داغ دھبے سے منزہ ہو، اگر دھبا لگ جائے تو فوراً اس کو چھڑا دو، اگر کپڑا میلا ہو جائے اس کو صابن سے دھو ڈالو، کلف اور استری کے انتظار میں نہ رہو، اس کا انتظار تکلف ہے۔ اسی طرح قیمتی بھڑکدار کپڑے کا اہتمام بھی تکلف ہے، اور کپڑے پر داغ و دھبا لگا رہنا یا ویسا ہی میلا کچیلا پہنے رہنا بھی برا ہے،
یہ صفائی اور نظافت کے خلاف ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سادگی اور صفائی کس طرح جمع ہو سکتے ہیں۔ بس سادگی کے ساتھ صفائی کا اہتمام بھی کرنا اعتدال ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے کبھی کسی قسم کا تکلف نہیں کیا، ہمیشہ سادگی اور اعتدال کو ملحوظ رکھا۔ ہم کو بھی اپنی معاشرت ایسی ہی سادہ رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں بھی تکلف کو گوارا نہیں فرمایا، چنانچہ نقش و نگار کی ممانعت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے مسجد کے وقت معمار سے فرمایا تھا کہ جو مسجد کو بنانے والا معمار لوگوں کو گرمی سردی سے بچا، یعنی مسجد کی تعمیر ایسی کرو کہ لوگوں کو گرمی سردی سے بچا، سرخ اور زرد رنگ کرنے سے بچ، لوگوں کو اس سے فتنے میں مت ڈال، یعنی رنگ برنگی مسجد بنانے سے منع کیا، بس ایسی بناؤ کہ سردی اور گرمی سے حفاظت ہو جائے۔ نقش و نگار کی اس واسطے ممانعت ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس تکلف و بناوٹ سے آدمی اصل کام سے رہ جاتا ہے، بس انہی کے دیکھنے بھالنے میں مشغول ہو جاتا ہے، نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ دیکھیے تاج بی بی کے روزے پر جا کر فاتحہ اور قل ہو اللہ تو شاید ہی کسی کو یاد رہتی ہو، بس یہی ہوتا ہے کہ یہ بیل کیا عمدہ ہے، یہ پھول پتیاں کیسی خوبصورت ہیں، کاریگر نے تراش میں کیسی خوبی رکھی ہے۔ اور ایک جامع مسجد دہلی ہے، اس میں خوبصورتی کے ساتھ سادگی بھی ہے کہ دیکھنے میں سیدھی سادی عمارت ہے، ہاں اس کی خوبیاں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور تاج بی بی کے روزے میں خوبیاں کھلی ہوئی ہیں، اس کا حسن بہت کھلم کھلا ہے جو اصل مقصود سے مانع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے مساجد میں ایسے نقش و نگار اور ظاہری بھڑک کو مکروہ قرار دیا ہے جس سے نمازیوں کا دل بڑھنے لگے۔ حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ مسجد بنانے میں باہم فخر کریں گے، ایک اپنی مسجد کو اچھا کہے گا اور دوسرا اپنی اس سے اچھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ آج کل اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ مسجدیں بھی نام کے واسطے بنائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی مسجد بناتا ہے تو نئی بناتا ہے، وہ نئی مسجد کی ضرورت نہ ہو، پرانی مسجد کی تعمیر میں روپیہ لگانے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ نام نہ ہوگا، یوں سمجھتے ہیں کہ پرانی مسجد کی عمارت سے نام تو اصل بانی کا ہوگا جس نے کبھی بنائی تھی، پھر ہم کیوں اس میں رقم لگائیں۔ مگر خوب سمجھ لو کہ شہرت کی طلب سے شہرت نہیں ہوتی، شہرت بھی اپنے کو مٹانے ہی سے ہوتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے اگر شہرت ہوسداری اسیر دام عزلت شو کہ در پرواز دارت گوشہ گیری نام عنقا را، کہ اگر شہرت کی ہوس ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرو، گوشہ گیری سے عنقا کا نام مشہور ہے، دیکھو عنقا پوشیدہ ہو گیا تو اس کا کس قدر نام ہوا کہ ہر شخص کی زبان پر اس کا نام ہے، ہر غائب ہونے والے کو ان کا ہی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی حضرات اہل اللہ کو دیکھو کہ وہ اپنے کو مٹاتے ہیں تو ان کا کتنا نام ہوتا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد ان کی جوتیاں بھی تبرکات میں رکھی جاتی ہیں، اور بادشاہوں کی عمدہ تخت کی بھی کسی کو خبر نہیں۔ غرض اول تو نام کی طلب ہی فضول ہے، نام تو خدا ہی کا ہے، نام تو خدا ہی کا ہے۔ اگر ہمارا نام مٹ ہی گیا تو کیا ہوا، ارے مٹنے ہی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، مٹنے ہی کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگر کسی کو طلب ہی ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ شہرت کے سامان جمع کرے، بلکہ اس کا طریقہ بھی اپنے کو مٹانا ہی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے موت کو بھی تفاخر کا موقع بنا رکھا ہے، چنانچہ کہیں تیجا ہوتا ہے، کہیں 10واں، کہیں 40واں، اور ان میں بڑا سامان اور تکلف کیا جاتا ہے، یعنی بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں۔
یہ مسئلہ تو الگ رہا کہ یہ رسوم سنت کے خلاف ہے یا موافق، مگر میں اس وقت ایک موٹی سی بات بتلاتا ہوں جس سے ان کا قباح بہت سہولت سے واضح ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی اعمال کا اعتبار نیت سے ہے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی اس کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ تیجا دسواں کرنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اور امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے 50 روپے تجویز کیے ہوں اور ان کی پلاؤ پکوا کر مسجدوں میں یا غریبوں کے گھر بھیجنا چاہتا ہو، تو ہم یا آپ اس کو یہ مشورہ دیں گے اس رقم کی پلاؤ نہ کھلاؤ، بلکہ اس کو کسی وقتی ضرورت میں خرچ کر دے، کیونکہ وقتی ضرورت مقدم ہوا کرتی ہے اور اس میں خرچ کرنے کا ثواب غیر وقتی کاموں میں خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت ترکوں کی مدد کرنا، یعنی جنگ عظیم دوم چل رہی تھی تو سلطنت عثمانیہ کی مدد کرنا، اور مجروحین جنگ یعنی بلخان کے لیے چندہ دینا، جنگ بلخان کہلاتی تھی، ایک وقتی ضرورت ہے، اس میں رقم خرچ کرنا پلاؤ پکا کر بانٹنے سے زیادہ نافع ہے۔ لہذا اور کوئی ضرورت وقتی ہو تو وہ مقدم ہوگی۔ اب اگر کوئی اس کو یہ مشورہ دینے لگے کہ بجائے پلاؤ کھلانے کے یہ رقم اس مد میں دے دیا، فلاں شریف آدمی کی آبرو جاتی ہے، اس کو خفیہ طور پر دے دو اور اس طرح رقم خرچ کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب بخش دو، تو واللہ اس شخص کے دل میں فوراً یہ بات آئے گی کہ واہ، میرا اتنا روپیہ خرچ بھی ہوا اور نام بھی کچھ نہ ہوا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ خوب رائے ہے کہ چپکے سے دے دو، اگر وہ مہذب نہیں ہے تو دل کی بات صاف کہہ دے گا، اور اگر مہذب ہے تو صاف تو نہ کہے گا مگر کسی نہ کسی تعویل سے ہیر پھیر کر توجیحات بیان کر کے پلاؤ کھلانے کی کو ترجیح دے گا، کہ کسی طرح خاموشی سے نہ بانٹے بلکہ پلاؤ پکا کر تقسیم کرے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیجے دسویں سے ماں باپ کو ثواب پہنچانا مقصود نہیں، بلکہ محض تفاخر ہی تفاخر ہے، اس کا منشا تکبر اور تفاخر۔ چنانچہ کیرانہ میں ایک گوجر بیمار ہو گیا، دیہاتی تھا گوجر، اس کا لڑکا حکیم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حکیم جی، اب کی دفعہ تو کسی طرح میرے باپ کو اچھا ہی کر دو، جاہلوں کے محاورات اکثر بے تکے ہی ہوتے ہیں، اس قسم کے الفاظ وہ اکثر کہہ دیتے ہیں جن سے مخلوق کے مؤثر ہونے کا ایہام ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ مسلمان تھا اس لیے اس کے کلام کو اسناد مجازی پر محمول کرنا چاہیے۔ چنانچہ اہل بلاغت نے لکھا ہے کہ مواحدہ کے کلام میں انبت الربیع البقل، کہ ربی نے ترکاری اگائی میں اسناد مجازی ہے، اور ملحد کے قول میں اسناد حقیقی، جس کا منشا قلت مبالات ہے کہ لوگ الفاظ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ الفاظ بڑی چیز ہیں، انہی سے نکاح ہو جاتا ہے اور انہی الفاظ سے نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے، الفاظ ہی سے آدمی مسلمان سمجھا جاتا ہے اور الفاظ ہی سے کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کا میں الفاظ کا اس درجے اہتمام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقولن احدکم خبیثت نفسی ولیقل فلست نفسی، کہ اگر کسی کو متلی ہو، یعنی طبیعت جیسے متلانے لگتی ہے، اگر کسی کو متلی ہو تو وہ یوں نہ کہے کہ میری طبیعت بری ہے، بلکہ یوں کہے کہ میری طبیعت مالش کرتی ہے یا مجھے متلی ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان کی طبیعت بری نہیں ہو سکتی، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کسی حال میں برا نہیں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے معمولی معمولی باتوں میں بھی رعایت الفاظ کی تاکید فرمائی ہے، تو الفاظ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور یاد آ گئی، میں اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے روز مرہ میں عربی مہینوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، ہاں، ضرورت کے موقع میں دوسرے مہینوں کے استعمال کا مذائقہ نہیں۔ مثلا منی آرڈر پر دستخط کرنا ہو، یا کوئی عدالتی کاغذ وغیرہ پر دستخط کرنا ہو، یا باقی روز مرہ کے بول چال میں اور باہمی خط و کتابت میں عربی مہینوں ہی کا استعمال چاہیے، کیونکہ اس میں دوسرے مہینوں کے استعمال کی کچھ ضرورت نہیں، اور پھر بلا ضرورت اور بلا وجہ اسلامی طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ کیوں لیا جائے؟ مگر آج کل اس کی ذرا پرواہ نہیں کی جاتی، اور اکثر نوجوانوں نے عربی مہینوں کا استعمال ترک کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ رمضان کب آ گیا اور رمضان کب جا رہا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور جو کسی کو خبر بھی ہوتی ہے تو وہ بھی انگریزی مہینوں کے ذریعے سے خبر ہوتی ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے یا جانے والا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اب کی 20ویں جولائی کو عید ہوگی، حالانکہ عید ایک اسلامی چیز ہے، مگر ان حضرات کو اس وقت بھی انگریزی ہی مہینوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میرے ایک دوست کہتے تھے کہ ایک مسلمان صاحب انگلستان سے کچھ پاس کر کے آئے تھے، ان کے والد صاحب نے ان کے دوست کو لکھ دیا کہ فلاں وقت فلاں اسٹیشن سے پہنچیں گے تو ان سے مل لینا، یعنی میرا دوست، میرا بیٹا گزر رہا ہے، آپ کے قریب سے آپ اس سے مل لینا۔ اور وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آ رہا تھا۔ چنانچہ یہ ملے، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، مگر صاحب بہادر بے روزے تھے اور کھانے پینے میں مشغول تھے، رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں مشغول۔ اللہ، انہوں نے کہا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، اس لڑکے کے والد کا جو دوست تھا، کہ تم نے روزہ نہیں رکھا؟ تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ کیسا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ رمضان کا روزہ، کیونکہ آج کل رمضان ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے؟ ان دوست نے کہا کہ ایک مہینہ ہے جس کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو وہ انگریزی مہینوں کو گننے لگا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اور ان مہینوں میں رمضان کا مہینہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بالکل ہی بے دین ہو کر آیا ہے، اسلامی مہینوں کی بھی خبر نہیں، بس انگلستان سے پاس کیا ہوئے تھے کہ اسلام سے دور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم کو ملاحظہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عشاء کے وقت کو عتمہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں عشاء کے وقت کو عتمہ کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہلائے عرب اس لفظ میں تم پر غلبہ نہ کرنے پائیں کہ تم بھی اس لفظ کو جہلائے عرب اس لفظ میں تم پر غلبہ نہ کرنے پائیں کہ تم بھی ان کی طرح عشاء کو عتمہ کہنے لگو۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ شریعت نے جن الفاظ میں اپنی کوئی خاص اصطلاح مقرر کی ہے، مسلمانوں کو اسی کا استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کا طریقہ، دوسروں کا نام وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کفار کی اصطلاح نہ برتنی چاہیے۔ ظاہر میں تو یہ معمولی بات ہے کہ بول چال میں اپنے اسلامی الفاظ بولے جائیں، مگر اس کے چھوڑنے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اس تعلیم کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ واقعی اگر سب مسلمان الفاظ کو معمولی چیز سمجھ کر دوسری زبان کے مہینے استعمال کرنے لگے تو رمضان اور عید اور حج وغیرہ کا
کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کب آئے اور کب چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت الفاظ کی تعلیم فرما کر حقیقت میں محض الفاظ کو نہیں سنبھالا بلکہ دین کو سنبھالا ہے۔ مگر آج کے لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں، چنانچہ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ گنوار حکیم صاحب کہنے لگے کہ تو میرے باپ کو بچا لے۔ کیوں بچا لے؟ کہا کہ کیونکہ چاول بہت مہنگا ہو گیا، اگر یہ مر گیا تو برادری کو تیجا اور دسواں کھلانا پڑے گا۔ جس کی مجھ میں ہمت نہیں، اس غریب کو باپ کے مرنے کا اس قدر فکر نہ تھا جس قدر اس بات کا فکر تھا کہ اب کہ مر گیا تو خرچ ہوگا، اور خرچ کے لیے پیسے پاس نہیں۔ یہ قصہ تو قصبہ کیرانہ کا ہے، اور خود ہمارے قصبے میں بھی ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک دن کوئی بڑھیا عورت ہمارے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ میں فلانی کے گھر گئی تھی، اس کی ساس مر گئی ہے، وہ بہت رو رہی تھی اور یوں کہتی تھی کہ مجھے اس کے کفن و دفن کا تو زیادہ فکر نہیں ہے، مجھے تو زیادہ غم اس بات کا ہے کہ اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مرنے کی خبر سن کر ساری برادری جمع ہو جائے گی، ان کے کھلانے پلانے کا سامان تو بھلا کس سے ہو کہ مگر کہیں سے 8 آنے پیدا ہو جاتے تو 5 چھالیاں تو منگا لیتی، کہ آنے والیوں کے لیے پاندان بھی چاہیے تو 5 چھالیاں منگا لیتی، کہ آنے والیوں کے سامنے پان ہی رکھے جاتے تو اس کا کچھ کفارہ ہی ہو رہے گا، اس کا انتظام تو برادری کے مرد خود کر لیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے گھر میں کہا یہ کام تمہارے کرنے کا ہے، کیونکہ واز کہاں تک اثر کرے گا، تم اس رسم کو توڑو اور عورتوں کو جا کر سمجھاؤ کہ میت کے گھر میں کھانا کھانا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، آمين برحمتك۔